الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جس کو میں جب بھی پڑھتا ہوں آپ یقین مانیے میری روح کانپ کر رہ جاتی ہے۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں میری روح کانپ کے رہ جاتی ہے۔ میں ایک عجیب انجانے خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ یعنی یہ وہ حدیث پاک ہے، جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا نا آپ کو ایسا لگے گا کہ صاحب یہ حدیث پاک تو ایک مکمل آئینہ ہے جس کے اندر ہم اپنے کریکٹر کی مکمل طور پہ اسسمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی اپنا سیلف انالیسس اس آئینے کے اندر، سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس آئینے کے اندر بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اب بھی ہم نہ کریں صاحب تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی شخص نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہم پر کرم ہے صاحب کہ ہمیں بیفور ٹائم ایک بات سرکار علیہ السلام نے بتلا دی ہے اور اس کے پریکاشنز بھی بتا دی ہیں، یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ہمیں بچنا کیسے۔ یعنی ذرا سوچئے کہ محشر کا میدان کوئی آسان میدان نہیں ہے صاحب، اور محشر کا روز کوئی آسان روز نہیں ہے، بہت ہی خطرناک ترین مرحلہ ہے جس سے سب کو گزرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرمائے، اور بہت توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو آپ سنیے گا، اور ان سماعتوں سے نہیں اس سماعت سے سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دل میں بات کس طرح سے اتاری جاتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک بڑا ہی کیٹیگوریکل اور پریسائز قسم کا سوال کیا تمام صحابہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا، یعنی صحابہ موجود ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفلس ہمارے ہاں وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی سامان ہو۔ اچھا، یہ وہ انسٹنٹ جواب ہے جو ہیومن سائیکی کے بالکل مطابق ہے۔ یعنی آج بھی اگر آپ کسی سے سوال کریں صاحب کہ آپ کے نزدیک مفلس کون ہے، آپ کے نزدیک غریب کون ہے، آپ کے نزدیک نادار کون ہے، تو میرا خیال ہے کہ مور دین 90% لوگوں کا اللہ ماشاءاللہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں لوگ یہی جواب دیں گے کہ صاحب جس کے پاس اسٹیٹس نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس فلائٹ نہیں ہے، جس کے پاس بنگلہ نہیں ہے، جس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، جس کے پاس بائک نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، واٹس ایور آپ اس کو مطلب پھیلاتے چلے جائیں، آلموسٹ جواب جو ہے وہ اسی طرح کا ہوگا کہ مفلس ہمارے نزدیک یہ ہے۔ تو ہیومن سائیکی کے مطابق صحابہ کا جواب بالکل درست تھا کہ ظاہر ہے ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہیں جن کے پاس نہ درہم ہے، جن کے پاس نہ سامان ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، توجہ سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، نماز بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا، روزہ بھی لے کے آئے گا۔ اس کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا اور کسی کو ناحق مارا ہوگا۔ یعنی وہ نماز لائے گا، وہ روزے لائے گا، وہ زکوٰۃ لائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ آج ہم ذرا تصور کریں، میں آگے جا کے بتلاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن یہاں رک کے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج ذرا تصور کیجئے صاحب، ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو لوگ دیتے ہیں اور صحیح طور سے دیتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگوں کو گالیاں نہیں دیتے؟ کھل کے گالیاں دیتے، کھل کے گالیاں دیتے ہیں۔ جس پہ جہاں ہماری بن پڑتی ہے ہم وہاں گالیاں دیتے ہیں صاحب۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے، سوشل میڈیا پہ ہم ایک کلک کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے درمیان اپنی گالی کو پہنچا دیا کرتے ہیں۔ منہ ہمارا کھلا ہوا ہے اور کھل کے منہ سے جھاگ نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم گالیاں، مطلب ایسا ہے کہ جیسے اللہ معاف کرے گالیوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم گالیاں نہیں دیتے؟ ہم کھل کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ جو ہمارا سب آرڈینیٹ ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے اس کی تو ہم ویسے ایسی تیسی کر دیتے ہیں جو ہمارے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہمارے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتا، اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم ہر ایک کو جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگا رہے ہوتے؟ تہمتوں کے تو بازار گرم ہوئے ہوئے آج ہمارے معاشرے کے اندر۔ آپ دیکھ لیجئے صاحب، کیا سیاسی رہنما، کیا دیگر رہنما، ہر ایک جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور لوگوں پر ہم تہمتیں باندھتے ہیں سامنے والے کو صرف اور صرف کمتر دکھانے کے لیے اور اپنی بات کو بڑا کرنے کے لیے یا اپنی شخصیت کو ابھارنے کے لیے۔ گھروں کی سطح پر دیکھ لیجئے، عام سطح پر دیکھ لیجئے، ہر رشتہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، ایک دوسرے پر تہمتیں لگا رہا ہے، اور ایوانوں میں دیکھ لیجئے، لیڈرز کو دیکھ لیجئے، یعنی آپ کسی بھی جگہ چلے جائیے صاحب تہمتوں کا بازار گرم ہے۔ کیا ہم لوگوں کا مال نہیں کھا رہے؟ جس کی جہاں بن پڑتی ہے وہاں پر لوگ مال غصب کر لیتے ہیں۔ کوئی کمزور ہو اس کا مال دبا لیں گے، کسی کی زمین کہیں پڑی ہو خالی
اور اس کے پیپرز موجود نہ ہو اس کو ہم ہڑپ کر جائیں گے. یعنی کسی جگہ پہ بھی ہمیں کوئی موقع ملے ہم اس موقع کو نہیں چھوڑتے. کیا ہم ناحق لوگوں کو قتل نہیں کر رہے؟ 500 روپے کے موبائل کے لیے آج ہم لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے. یا ہم کسی کو ناحق نہیں مارتے، یعنی جس پہ ہماری بن پڑتی ہے، جو کمزور ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں. اب سرکار نے کیا فرمایا یہ توجہ سے سنیں. سرکار آگے فرماتے ہیں تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی. یعنی ایک شخص آیا ہے کلیم کرتا ہے یا اللہ یہ مجھے دنیا میں گالیاں دیتا تھا. ایک شخص آیا وہ کہتا ہے عرض کرتا ہے یا اللہ یہ دنیا میں میرے اوپر تہمتیں لگایا کرتا تھا. ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ یہ شخص دنیا میں میری غیبتیں کیا کرتا تھا. ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ یہ میرے اوپر بہتان تراشی کیا کرتا تھا. ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ اس نے میرا مال کھا لیا تھا. ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ یہ مجھے بہت زیادہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، مجھے جو ہے مطلب میری تضحیق کرتا تھا، میری تحقیر کرتا تھا. ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر قتل کر دیا تھا. یعنی اب آپ بڑھاتے چلے جائیے اور آپ اس معاملے کو پھیلاتے چلے جائیے تو کتنے مدعی ہوں گے مجھے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن کتنے مدعی ہوں گے مجھے نہیں معلوم. تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں اس شخص کی بانٹ دی جائیں گی جس نے ظلم کیا ہوگا. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد سن لیجئے سرکار کیا فرماتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، پھر اگر اس کی نیکیاں خدا نہ خواستہ ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے، یعنی اب بھی جو ہے لوگوں کے ڈیمانڈز باقی ہیں، معاملات پورے نہیں ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی. یعنی یہ جو جتنے مدعیان کھڑے ہوئے ہیں نا ان کی غلطیاں ان کے گناہ جو ہیں خدا نہ خواستہ اس شخص کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے جس نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اور ظلم کیا ہوگا. اچھا یہاں پہ بات رک گئی کیا؟ نہیں، یہاں پہ بات ابھی نہیں رکی. سرکار علیہ السلام نے ایک اور بات بھی فرمائی جس کو سن کے لٹرلی روح کانپ کر رہ جاتی ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا. الامان الحفیظ. مجھے بتائیے کیا رہ گیا صاحب اس کے بعد؟ کیا رہ گیا مجھے بتائیے. آپ نے کسی کو گالی دی تھی، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، مال پہ آپ نے جناب دنیا کے اندر بڑے عیش کیے صاحب. پراڈو موجود ہے، کروزر موجود ہے، نئے ماڈلز کی گاڑیاں آ رہی ہیں صاحب، بنگلہ ہے، لاہو لشکر موجود ہے، پروٹوکول موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. پیچھے حرام پیسہ تھا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تھی، کسی کی زمین کھائی ہوئی تھی. آپ سوچئے ذرا، تصور کیجئے کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ جتنے بھی مدعی سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کے دعوے جب تک پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک نجات نہیں ملے گی. اور دعوے پورے ہونے کے بعد بھی اگر ان کے حقوق پورے نہیں ہوئے صاحب تو ان کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور پھر بھی معاملہ اگر نہیں رکا تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم رسید کر دیا جائے گا. دنیا کی چند دن کے مزے، دنیا میں طاقت کے چند دن کے مزے، دنیا میں قوت کے چند دن کے مزے، دنیا میں زبان یعنی چرب زبانی کے مزے چند دن کے ہیں. یہ چند دن کے سارے مزے، یہ حسن و جمال، یہ پھونپھا، یہ طاقت، کرسی، قوت، حکومت، سب کچھ صاحب آپ گھر کے اندر موجود ہیں یا آپ کسی ایوان میں موجود ہیں، ذہن میں رکھیے گا یہ سب مزے وقتی طور پہ ہیں. ہاں بروز محشر جب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نہیں بخشے گا. وہ چاہے تو رحم کر دے، وہ چاہے تو کرم کر دے، اس کی ثوابدید ہے. لیکن حدیث پاک تو یہ بتلاتی ہے صاحب کہ جو آپ نے بویا تھا دنیا کے اندر آپ کو آخرت میں کاٹنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں کاٹنے سے محفوظ فرمائے اور دنیا میں ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.